اس زراعت تباہ ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ ہر سال آبادی میں ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں. 50 سے 55 لاکھ آبادی ہر سال ایڈ کر، ایک ملک جتنی آبادی ایڈ کر رہے ہیں. اگر ایگریکلچر گروتھ جس طرح اس دفعہ مائنس پہ آئی ہے 0.5 6.25 سے 0.5 میں آ گئی ہے، اگلی دفعہ اس سے بھی نیچے چلی جائے گی تو کیا کریں گے؟ آج بھی زرعی ملک ہونے کے باوجود باعث شرم ہے، میں ایز اے کاشتکار شرمندہ ہوں اپنی قوم سے کہ ہم کاٹن باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، گندم امپورٹ کرتے ہیں، دالیں امپورٹ کرتے ہیں، ہم ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں، ہم چائے باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. غرض ہے کہ ہم ہر چیز باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. وجہ حکومتی ترجیحات میں زراعت کا نہ ہونا. حکومتی ترجیحات میں صرف زراعت نہیں، میں کہوں گا پاکستان کا نہ ہونا. اگر زراعت ترجیحات پہ نہیں ہے تو پھر پاکستان ترجیحات پہ نہیں ہے. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جدے گھر دانے ادے کملے بھی سیانے، اور اگر یہ دانے نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہر چیز باہر سے امپورٹ کرو گے. کیا جب باہر سے گندم امپورٹ کیا آپ نے اس پہ انکوائری ہوئی؟ اربوں روپے کھا گئے، سینکڑوں ارب روپے کھا گئے، کسی کے خلاف کچھ نہیں ہوا. کسی کے خلاف کچھ نہیں ہوا. صرف غریب کاشتکار ہے کہ اگر اس نے بجلی کا بقایا بل دینا ہے تو وہاں رینجر کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرو اور کاشتکار کے کلیکشن بھی کاٹو اور اس کو بے عزت کر کے بھی آؤ. یہ ہے پاکستانی کاشتکار. اگر پاکستانی کاشتکار کہتا ہے کہ میں نے بل دینا ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، میرے اوپر اوور بلنگ ڈیٹیکشن ہے، اس کا فرانسک آڈٹ کرے، کوئی نہیں کرتا، اس کی سنتا ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ کاشتکار ہے. اور کاشتکار کو پاکستان میں پاکستانی اور انسانی ہونے کے اس کے حقوق نہیں ملے. اس کی فصلوں کا اس کو ریٹ نہیں مل رہا. اگر اس کو فصلوں کا ریٹ نہیں ملے گا وہ کیا کرے گا؟ یہ چھوڑ جائے گا. پھر یہ زراعت کو خیر بات کہہ دے گا. میں حکومت سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ بجٹ میں خدا کے لیے یہ جی ایس ٹی نہ لگانا بلکہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کرے، ریجن کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ میں لے کے آئیں. اگر ایسا نہ کیا تو پھر میں پڑھنے پہ مجبور ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کارپوریٹ فارمنگ کے خلاف نہیں ہوں جی. میں کارپوریٹ فارمنگ کے حق میں ہوں. جو علاقے غیر آباد ہیں اس کو آباد کیا جائے اور وہاں پہ کارپوریٹ، کیونکہ وہاں ہمارا کام نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے. وہاں پہ بڑا سیکٹر آئے گا تو وہاں پہ کر سکتا ہے. دوسرا عام جا کے وہاں پہ انویسٹمنٹ اتنی نہیں کر سکتا. وہاں پہ ایک ہیوج انویسٹمنٹ چاہیے، وہ کارپوریٹ سیکٹر بھی آ کے کر سکتا ہے. اور اس کا کرنا ضروری، غیر آباد رقبوں کو آباد کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جس ریشو سے ہم اپنی آبادی بڑھا رہے ہیں، اگر ہم نے وہ رقبے آباد نہ کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رقبے ہمیں اسی لیے دیے ہیں کہ کل کو آبادی جب بڑھے گی تو ہم اس پہ کر سکیں. یہ جو اعتراضات ہو رہے ہیں کارپوریٹ سیکٹر فلاں یہ سب غلط ہے. میں اس چیز کی بالکل مذمت کرتا ہوں. ہاں البتہ جو ہمارے لیے آنے والا جو ایشو ہے سب سے بڑا، ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں جا رہے جی. میں نے جس گاؤں میں 92 میں کاشتکاری شروع کی تھی، میرا پانی تھا 24 فٹ پہ، آج وہ 70 فٹ پہ چلا گیا ہے. میں اپنے آنے والے بچوں کے لیے پانی چھوڑ کے نہیں جا رہا. ہمیں اس کے اوپر زوننگ کرنی ہوگی فصلوں کی، کہ پہلے ہمارا چاول تھا پنجاب میں 11 اضلاع میں، اب پورے پنجاب میں ہم نے چاول پھیلا دیا ہے. شوگر کین کے بارے میں ایک پنجاب ایگریکلچر کمیشن بنا تھا نواب آف کالا باغ کے انڈر 60 کی دہائی میں. اس کی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ پتوں کی سے لے کے رحیم یار خان تک کوئی شوگر مل نہ لگائی جائے، یہ کاٹن ایریا ہے. ہم نے وہ بھی وہاں پہ ساری شوگر ملیں وہاں پہ لگائیں. اب نو ڈاؤٹ ہمارا پانی کا بہت بڑا ایشو ہے جی. اور دوسرا ہمارا ایشو ہے مین کاسٹ آف پروڈکشن. کارپوریٹ سیکٹر اگر جا کے وہاں پہ ہمارا چولستان آباد ہوتا ہے، اس کا پاکستان کو بہت بڑا فائدہ ہوگا جی. میں پاکستان کی بات زراعت ڈیفالٹر ہو چکی ہے جی. اب میں اب غرض کروں، میں نے 10 دفعہ ایک چیز کہی ہے کہ وزیر زراعت آ کے بتا دیں کہ کاشتکار کی پیداواری لاگت کیا، اسے ریٹ کیا ملا ہے. میں نے یہ نہیں کہا آپ بتائیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ فلاں کو ذمہ دار آ کے بتائے. میں نے پنجاب کا جو ذمہ دار آدمی ہے جو وزیر زراعت ہے اس کا کہا ہے. وہ ذمہ دار بھی ہے
کاشتکار بھی ہے, پنجاب ایگریکلچر کمیشن کا چیئرمین بھی ہے, اور محکمہ زراعت نے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن نکالی بھی ہوتی ہے. پچھلے سال انہوں نے نکالی تھی 3410 روپے بغیر پروفٹ کے, پروفٹ اس میں بعد میں شامل کرنا ہے, منیمم 25 سے 30% پروفٹ شامل کرنا ہوتا ہے. اچھا, اس دفعہ انہوں نے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن اناؤنس نہیں کی, لیکن انڈر پریشر آ کے جو انہوں نے اندر خانے بنائی ہے وہ 3300 بنائی ہے انہوں نے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, وہ آ کے ثابت کر دیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں جی. یہ میں نے بنائی ہے جی, اس کے اوپر نا مکی کی کاسٹ آف پروڈکشن, اس میں بغیر ٹھیکے کے بغیر پروفٹ کے, ٹھیکہ اس میں شامل ہے, 87,960 روپے فی ایکڑ مجھے لاس ہے جی. اس کو کوئی چیلنج کر دے, کوئی چیلنج کر دے اس کو. اگر اس میں جی 80 من میکسیمم بتائیے سر. میں عرض کر رہا ہوں, ہوتا یہ ہے جی کہ فرض کیا ہے کہ میں بنا کے لے کے آیا ہوں, زراعت والے آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک کر کے لے آئیں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. سر میں نے بات کرنی ہے جو ہمارے پبلک ریپرزینٹیو ہیں, جو الیکٹڈ لوگ ہیں, جس کے پاس وہ منسٹری کا چارج ہے, اگر اس کا اختیار نہیں ہے تو چھوڑ دے. دیکھیں نا, نہیں وہ بتایا آ کے میں بے بس ہوں, اتنا سچ بولنا ہے, اسے کسی منع تو نہیں کیا, کوئی پابندی تو نہیں ہے. اگر وفاقی وزیر یہ بتا رہا ہے کہ کاشتکار کو جو نقصان ہے اس کی کاسٹ آف پروڈکشن میں 1000 روپے نقصان ہے, اور انہوں نے بالکل صحیح کہا, باقی اگر ہمارا 600 پروفٹ شامل کر لیں 1600 روپے نقصان ہے فی من, پروفٹ تو ہمارا ہونا ہے نا جی. اچھا, تو پنجاب والے کیوں نہیں بتا رہے ہمیں؟ جی میں آج جی اچھا وہ بھی سن لیں جی. اب میں آپ کو میں نے پہلے بتایا آپ کو, آپ کے نالج کے لیے, تمام فصلوں کا انجن جو ہے نا وہ گندم ہے. ٹھیک ہے جی, گندم کی کاشت میں 10% کمی آئی, وہ کچھ مسٹرڈ وغیرہ توریا وغیرہ لگ گیا, کچھ سبزیاں لگ گئی ہیں. اب اس سے مسٹرڈ کا, اب توریا کا ریٹ آپ کو پتہ کیا ہے جی؟ 10,000 سے کتنا کم آیا, 6,000 آیا. سر جب کاشتکار کا آیا, میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں, اس وقت 6,000 جی. میں آپ کو وہ 6,000 تھا جی. اچھا ایک منٹ میں آپ کو اس کی جو ایوریج پیداوار آئی ہے, جہاں اس کی پیداوار آتی تھی نا کنولا کی 20, 25, 30 من بھی پیداوار آ جاتی تھی, اس دفعہ میکسیمم جو پیداوار آئی ہے وہ 10 سے لے کے 18 من تک آئی ہے. میں اوورال آپ کو بتا رہا ہوں جی. یعنی دیکھا کاشت زیادہ ہوا ہے نا, پر ایکڑ کاشت پہلے سے بہت زیادہ نا گندم کی وجہ سے. اچھا, اب مکی کی بربادی کیوں ہو رہی ہے جی؟ مکی کی ریٹ کی بربادی کی وجہ بھی گندم ہے جی. جب فیڈ ملوں نے تقریباً 3 ملین ٹن گندم خرید کر لی ہے 1902,000 روپے کے حساب سے, تو وہ مکی کا ریٹ کیوں دے؟ دیکھیں نا, ایک سیکٹر کو آپ تباہ کر کے, ہم شروع سے میں کہتا رہا ہوں کہ گندم تمام فصلوں کا انجن ہے. یہ مکی کا آپ نے ریٹ نکالا صرف, اور کچھ نہیں ہے. تھینک یو جی, مہربانی.